ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصوم افضل بعد رمضان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ یہاں نقطہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد فضیلت کے اعتبار سے سب سے اونچا روزہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، ماہ شعبان کا روزہ سب سے افضل ہے رمضان کے بعد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کی تعظیم کے لیے، یعنی کیا مطلب، ماہ رمضان آگے آتا ہے، شعبان کے بعد رمضان آتا ہے، تو ماہ شعبان کا روزہ جب رکھا جائے گا تو ایک طرح سے یہ ماہ رمضان کی تعظیم ہے کہ اس کے لیے گویا تیاری ہو رہی ہے، اور اس کی عظمت کی بنیاد پر پہلے سے ہی اس کے لیے آدمی کمر بستہ ہو رہا ہے تاکہ روزوں کی اچھی طرح سے عادت پڑ جائے، اور اس طرح سے آدمی ماہ رمضان کا روزہ باقاعدگی کے ساتھ آسانی سے رکھ سکے۔ قال فأي صدقۃ افضل، کہتے ہیں پھر پوچھا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصدقۃ فی رمضان، ماہ رمضان میں صدقہ کرنا۔ یہ جو روایت ہے ہمارے سامنے میرے بھائی، اس روایت کو امام ترمذی نے اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر روایت فرمایا ہے، نقل فرمایا ہے، لیکن یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ماہ شعبان کی فضیلت ہے تو ضعیف کیوں ہے یہ میرے بھائی، اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ایک تو اس کی سند کے اندر ایسے راوی ہیں جو ضعیف ہیں، جس کی وجہ سے یہ سند ضعیف ہے، روایت ضعیف ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح روایتوں کے خلاف بھی ہے، کیونکہ ہم نے اس حدیث کو صحیح بخاری وغیرہ کے اندر پڑھا ہوا ہے کہ سب سے افضل روزہ ماہ رمضان کے بعد صیام شہر اللہ المحرم۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ وہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور یہ مسلم ہے، طے شدہ مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ روایت اس کے خلاف ہے اور اس کا راوی ضعیف ہے، اس لیے میرے بھائیوں اس روایت پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ روایت ضعیف ہے۔ بہرحال خلاصے کلام یہ ہے کہ بہت ساری روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں، اور صحیحین کے اندر ہیں بیشتر روایتیں، اور دیگر کتب سنن کے اندر بھی ہیں، جن سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ ماہ شعبان میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور ماہ شعبان میں ہمیں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، کثرت سے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے جتنا ہم رکھ سکیں۔ بہرحال مکمل تو نہیں رکھنا چاہیے، مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے سوا کسی مہینے کا روزہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے مکمل نہیں رکھنا ہے، لیکن اللہ کے نبی خوب روزہ رکھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ماہ شعبان کے روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔